بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ محترم ناظرین، یہ پروگرام دین و دانش ہے۔ اس میں شروع دن سے رمضان میں ہمارا موضوع رہا ہے اسلامی عبادات، لیکن آج ایک خاص دن ہے۔ یہ مولانا سید ابول صاحب مودودی کا یوم وفات ہے۔ مولانا کی عظمت کے پیش نظر ہم نے یہ گمان کیا کہ اس دن کو، آج کی نشست کو ہم ان کے نام کر دیں اور محترم غامدی صاحب سے، جو ہمارے مستقل مہمان ہیں اس پروگرام کے، مولانا سید ابول مودودی صاحب کے بارے میں گفتگو کریں، ان کے کاموں کو یاد کریں، ان کی شخصیت کو یاد کریں اور دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام تھا۔ غامدی صاحب، آپ نے ایک طویل مدت مولانا کے ساتھ گزاری بھی ہے اور اس پہلو سے آپ کی گفتگو ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا باعث ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ مولانا کی عظمت اس دور جدید میں ایک بڑے اسلامی قائد کی، اگر یہ کہا جائے تو غالباً غلط نہیں ہوگا کہ شاید ان سے زیادہ اثر اس دور جدید میں پڑھے لکھے لوگوں میں، جنہوں نے جدید اسکولوں سے تعلیم پائی، کالج سے تعلیم پائی، ان سے زیادہ اثر کسی صاحب دین کا نہیں رہا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ علم و فکر کی جو روایت بھی دنیا میں قائم ہوتی ہے، اس میں تین طرح کے لوگ بالعموم ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو آپ مدرسی علماء کہتے ہیں، جیسے ہمارے سائنس کے اساتذہ ہیں، اسکولوں میں کالجوں میں سائنس پڑھا رہے ہیں، وہ بھی سائنس کے علماء ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی علم یا کسی فن کو اس کے اندر اتر کر سمجھتے ہیں، اس میں امتزاج پیدا کرتے ہیں اور بڑی سطح پر اس کے مطالعے کی ایک روایت قائم کر دیتے ہیں۔ بڑے سائنسدانوں کو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تیسری روایت وہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو ایک نئی دنیا پیدا کرتے ہیں، پہلے سے موجود فکر کو ایک نیا زاویہ دیتے ہیں، ایک نیا طرز فکر متعارف کراتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو آپ ہر علم و فن کی دنیا میں ایک ممتاز جگہ پر دیکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سائنس کی دنیا میں اگر آپ نام لیں تو آپ ارسطو کا نام لیں گے، آپ نیوٹن کا نام لیں گے، آپ آئنسٹائن کا نام لیں گے، آپ فلسفے میں بات کریں تو آپ افلاطون کا نام لیں گے، کانٹ کا نام لیں گے، ہیگل کا نام لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک نئی دنیا پیدا کرتے ہیں، نیا طرز فکر دیتے ہیں۔ اس میں علم اور فکر میں کچھ نئے زاویے سامنے آ جاتے ہیں جو بہت غیر معمولی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے علماء کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 5 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے یہی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ یعنی ان کے دور میں جو کچھ انہوں نے دین پر کہا، جس طرح دین کو پیش کیا، جیسے اس کی تعبیر کی، اس کو غیر معمولی پذیرائی بھی حاصل ہوئی، ایک نیا زاویہ نظر بھی اس سے متعارف ہوا، سوچنے کا ایک نیا انداز سامنے آیا اور بہت لوگ اس طرز فکر کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں سے اگر آپ ان کے نام جاننا چاہیں تو غزالی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، امام حمید الدین فرائی ہیں اور مولانا سید ابول صاحب مودودی ہیں۔ اس لحاظ سے مولانا مودودی کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے۔ مجھے کچھ وقت ان کے پاس گزارنے کا موقع ملا ہے، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کے علم سے استفادہ کیا ہے، ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ ترین شخصیات میں ایک ممتاز شخصیت تھے۔ ان کی شخصیت میں بڑی دل نوازی تھی، بڑا حسن تھا، سیرت و کردار میں غیر معمولی پاکیزگی تھی اور جس چیز کو وہ درست سمجھتے تھے اس کے ساتھ ایک ایسی وابستگی تھی جو اخلاص اور اخلاص عمل کے آخری مقام پر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلامی تاریخ میں یا مسلمانوں کی مذہبی تاریخ میں یا مذہبی علم کی تاریخ میں اگر آپ 5 بڑی شخصیات کو جنہوں نے غیر معمولی اثرات لوگوں پر ڈالے ہیں منتخب کرنا چاہیں گے تو ان میں ایک مولانا سید ابول صاحب مودودی کا اس میں گرامی بھی ہوگا۔ موجودہ زمانے میں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ 2 ہی دین کی تعبیریں ہیں جن سے لوگ عمومی طور پر متاثر ہیں اور جن کی زبان لوگ بولتے ہیں، جن کی اصطلاحات میں لوگ بات کرتے ہیں۔ ان میں ایک غزالی کی تعبیر ہے جو شاہ ولی اللہ پر آ کر منتہا کمال کو پہنچی ہے، اور دوسرے ابن تیمیہ کی تعبیر ہے جو مولانا سید ابول صاحب مودودی پر آ کر منتہا کمال کو پہنچی ہے۔ تو انہی دونوں تعبیرات کو زیادہ تر لوگ پیش کرتے ہیں، جس چیز کو ہم اسلام کی سیاسی تعبیر کہتے ہیں اور جس سے دنیا میں بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، جس سے تحریکیں پیدا ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پر لوگوں میں جد و جہد کا جذبہ پیدا ہوا ہے، وہ سب مولانا مودودی کی مرہون منت ہے۔ عامر صاحب، آپ نے یہ بہت گہرائی سے ہماری پوری علمی تاریخ کو سمو دیا چند فقروں میں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو 2 دھارے آپ نے بیان فرمائے، امام غزالی اور امام ابن تیمیہ، جو اس دور جدید میں پھر مولانا مودودی کے ہاں ابن تیمیہ کی فالو اپ میں نظر آتے ہیں، تھوڑی تشریح کر دیں ان کی۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ جو صوفیانہ مذاہب کا اثر مسلمانوں پر ہوا، اس کی روشنی میں پورے دین کی تعبیر کی جائے، یہ کام بہت اعلیٰ ترین سطح پر سب سے پہلے امام غزالی نے کیا ہے۔ ان کی احیاء العلوم کو مسلمانوں کی تاریخ میں غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔
اس میں پورے دین کو انہوں نے اس زاویہ نظر سے بیان کیا، دین کے مقدمات کو اس روشنی میں سمجھا ہے، دین کے ایمانیات کو اس روشنی میں سمجھا ہے، اور دین میں شریعت جس طرح پیش کی جاتی ہے اس کو بھی اسی روشنی میں سمجھا ہے۔ یہ جو صوفیانہ تعبیر ہے دین کی، یہی شاہ ولی اللہ کے ہاں ان کی حجت اللہ البالغہ میں منتہائے کمال کو پہنچی ہے۔ حجت اللہ البالغہ اور احیاء العلوم، یہ دو کتابیں ایسی ہیں جن کو ہم اسلام کی نمائندہ کتابوں کی حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی تاریخ میں جب مذہب کو بحیثیت مجموعی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کی پہلی کامیاب ترین کوشش احیاء العلوم ہے اور دوسری حجت اللہ البالغہ ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے۔ اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ صوفیانہ مذاہب نے مذہب کو جس طرح دیکھا ہے، الہام کو جس طرح دیکھا ہے، وحی کو جس طرح دیکھا ہے، زندگی کو جس طرح دیکھا ہے، زندگی کے مقاصد کو جس طرح دیکھا ہے، اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی تعبیر و تشریح کی گئی ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر روایات سے جو دین ہمارے سامنے آتا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ طرز تعبیر ہمارے ہاں بہت مقبول ہوا ہے۔ یعنی اسی طرز تعبیر کے مطابق ہمارے ہاں مدارس قائم ہوئے ہیں، اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں علماء کے سلسلے قائم ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس وقت عالم اسلام پر نگاہ ڈال کر دیکھیں تو آپ کو زیادہ لوگ وہ ملیں گے جو اسی طرز تعبیر کو درست سمجھتے ہیں، اس کو دین کی اصل تعبیر قرار دیتے ہیں اور اسی کے مطابق دین کو سمجھنے سمجھانے کا کام کرتے ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر جس طرح میں نے عرض کیا کہ ابن تیمیہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس میں اسلام کا خارجی پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ یعنی وہ ایک نظم ہے، اس کو دنیا میں اپنا غلبہ قائم کرنا ہے، اس کے سامنے کچھ سیاسی مقاصد ہیں، اس سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو اس کے نظم کے تحت رہنا ہے۔ یہ چیز امام ابن تیمیہ کے ہاں بھی آپ کو بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ جہاد کی شرح و وضاحت کرتے ہیں یا نہی عن المنکر کے تصور کو بیان کرتے ہیں تو بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ مولانا سید ابول صاحب مودودی کے ہاں آ کے اس نے ایک باقاعدہ دینی تعبیر کی صورت اختیار کر لی ہے، یعنی نہایت سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو پیش کیا اور یہ بتایا کہ دین ایک نظام زندگی ہے، یہ نظام زندگی اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اس میں جہاد کا تصور اسی مقصد سے دیا گیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حکم دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر مسلمان ایک مصلحانہ جدوجہد کرتے ہیں، اور اس مصلحانہ جدوجہد میں وہ پوری دنیا کے لیے خیر کا پیغام دیتے ہیں۔ اس دین کو ہر حال میں اپنا سیاسی غلبہ قائم کرنا ہے اور بحیثیت ایک نظام کے اپنا غلبہ قائم کرنا ہے۔ اس چیز کو مولانا سید ابول صاحب مودودی نے اپنی کتابوں میں نہایت سلاست کے ساتھ، بہترین استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کے غیر معمولی اثرات ہوئے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو بدترین مخالفین ہیں وہ بھی ان کی زبان بولنے پر مجبور ہیں، ان کی اصطلاحات میں گفتگو کرنے پر مجبور ہیں۔ اور جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، عالم اسلام میں جتنی تحریکیں بھی اس وقت اٹھ رہی ہیں یا وہ اسی صوفیانہ تعبیر سے متاثر ہو کر اٹھتی ہیں اور یا مولانا سید ابول صاحب مودودی کی اس سیاسی تعبیر سے متاثر ہو کر اٹھتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام غزالی اور شاہ ولی اللہ کے بعد جس شخص کے سب سے زیادہ اثرات مسلمانوں کے خاص طور پر نوجوانوں پر ہوئے ہیں اور ان لوگوں پر ہوئے ہیں جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بازیافت چاہتے ہیں، وہ مولانا سید ابول صاحب مودودی۔ خان صاحب، آپ سے گفتگو بھی جاری ہے۔ خواتین حضرات، ایک مختصر سے وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام مولانا سید ابول صاحب مودودی کی یاد میں ہم غامدی صاحب کے ساتھ ایک خصوصی نشست میں کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب، آپ یہ فرما رہے تھے کہ مولانا کی جو عظمت ہے اس کس نوعیت کی ہے۔ اسلامی تاریخ کے علماء کے اگر فہرست بنائی جائے تو وہ چند نمایاں ترین لوگوں میں شامل ہے، اور نمایاں ترین اس پہلو سے کہ ان کا اثر سوسائٹی میں کتنا ہوا۔ یہ جو ہم دور اثر بھی، اور انہوں نے ایک نیا زاویہ نظر دیا، سوچنے کا ایک نیا انداز دیا، اسلامی فکر کو ایک نئی تعبیر دی۔ اس سے کوئی شخص اختلاف کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے۔ خود میں تحقیق کے بعد اس سے اتفاق نہیں کر سکا اور میرا نقطہ نظر اس معاملے میں ان سے بہت مختلف ہے، لیکن اس سے ان کی عظمت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سائنس کی دنیا میں نیوٹن نے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا، آئنسٹائن نے اس کی بہت سی چیزوں سے اختلاف کیا ہے، بعد کے لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن نیوٹن اپنی جگہ سائنس کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، اور اس نے ارسطو سے پہلے، ارسطو کے بعد جو دنیا سائنس کی وجود پذیر ہوئی تھی اس کو ایک بالکل نیا رخ دے دیا۔ مولانا سید ابول صاحب مودودی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ یعنی انہوں نے ایک دین کی ایسی تعبیر کی کہ جس تعبیر میں دین ایک بالکل دوسرے زاویے سے سامنے آیا اور اس نے بے شمار اذہان کو متاثر کیا۔ یہ غامدی صاحب، جو بات کسی آدمی کو بڑا بنانے میں سب سے زیادہ اس کا موجب ہوتی ہے
وہ دیکھنے یہ ہوتا ہے کہ وہ کس حالات میں اور کس صورتحال میں وہ چیز پیش کرتا ہے، اور جو پیش کرنے کا اس کا عمل ہے اس میں کوالٹی کتنی ہے اس کے تحریر میں، اس کی تقریر میں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دور میں ہمیں لے جائیں اور پھر یہ بتائیے کہ ان کا کام جو انہوں نے اپنے زمانے میں ترجمہ القرآن سے شروع کیا اور پھر جماعت اسلامی میں وہ ڈھلا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک عظیم سیاسی جدوجہد کی پاکستان کے اندر، ایک آپ طائرانہ نگاہ اگر ہمیں اس تک لے جائیں تو شاید بہت مفید ہو۔ یعنی وہ زمانہ تھا کہ جس میں تحریک خلافت کے بعد مسلمان سخت مایوسی کی حالت میں تھے، مسلمانوں کی عظمت رفتہ بار بار یاد تو آتی تھی لیکن اس کی بازیافت کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ خلافت کا ادارہ جیسا کچھ بھی قائم تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت جن لوگوں نے مسلمانوں کے اندر زندگی کی روح پھونکی، ان کے سامنے اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت سے پیش کیا، ان کا اعتماد اسلام پر بحال کرنے کی کوشش کی، ان میں مولانا سید ابول صاحب مودودی کا نام بہت غیر معمولی ہے۔ یعنی انہوں نے جو زبان لکھی، جو ادب ان کے قلم سے وجود پذیر ہوا، وہ ایک بے مثال انشا پرداز ہیں۔ دبستان شبلی میں جن لوگوں کو نمایاں ترین حیثیت حاصل ہے اور جنہوں نے اردو زبان کو مالا مال کیا ہے اپنی نثر سے، ان میں بھی ان کا نام بہت غیر معمولی ہے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ان کی عظمت رفتہ کی بازیافت کا ایک طریقہ کار واضح کیا اور یہ بتایا کہ وہ اسلامی حکومت جس کے تم خواب دیکھتے ہو اور جو خلافت راشدہ کی صورت میں کبھی قائم ہوئی تھی، اس کو دوبارہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ اس کے لیے ایک فلسفیانہ نوعیت کی تحریر لکھ دی یا ایک فلسفیانہ نوعیت کی گفتگو کر دی یا اس کے اصول و مبادی بیان کر دیے، بلکہ اس تصور کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک جماعت بنائی۔ پھر اس جماعت کے ذریعے سے انہوں نے ایک لمبے عرصے تک سیاسی جدوجہد کی، اور اس طرح سیاسی جدوجہد میں بھی اعلیٰ اخلاقیات پر کیسے قائم رہا جاتا ہے، سیرت و کردار کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اس کی ایک بے مثال تاریخ رقم کر کے دنیا سے رخصت ہوئی۔ اچھا غامدی صاحب، آپ کا ان سے ایک ذاتی ربط رہا ہے، آپ نے ان سے دین کا علم بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ نے ان کی لائبریری سے استفادہ کیا ہے، آپ کی ان کی نشستیں رہی ہیں۔ آپ علم کے معاملے میں خاص طور سے چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس کو فوکس کریں۔ آپ اس دور میں اگین جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ ہمارا روایتی علماء کے مدارس کا ہے، اس میں تسلسل سے ایک طریقے پہ کام جاری ہے، وہاں مولانا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عام علماء سے ان کا کیا تقابل؟ انہوں نے اگر کبھی کسی سوال کا جواب دیا ہے تو لوگوں کو اس کی اصل بتائی ہے، اس کا فلسفہ بتایا ہے، اس کی حکمت بتائی ہے، اور پھر جدید ذہن کو سامنے رکھ کر اس کو اس طرح واضح کیا ہے کہ وہ چیزیں جن سے ہم آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کو بھی اپنے مخاطبین کے ذہن میں اتار دیا ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کی شرح و وضاحت میں بڑی مشکلات محسوس ہوتی تھیں ان کو بھی سہل ترین انداز میں لوگوں پر واضح کر دیا ہے، اور اپنے زمانے کے نوجوانوں کو یہ اعتماد بخشا کہ اسلام ان کا دین ہے اور انہیں اس دین کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اس پر فخر کرنا چاہیے، اس پر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اس ہدایت سے وہ بہرہ یاب ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں ان کے دور میں کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ جس طرح کا اعتماد انہوں نے لوگوں میں پیدا کیا اور جس طرح لوگوں کو متاثر کیا، ان سے پہلے اگر کسی شخصیت کا نام لیا جا سکتا ہے تو علامہ اقبال ہے۔ اچھا غامدی صاحب، مولانا مودودی نے جو دینی فکر پیش کی اور جس اسلوب میں پیش کی اور جس تحریر میں پیش کی، اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفات کے اتنے عرصے کے بعد جو بہت زیادہ نہیں گزرا، یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو آج کی نسل ہے اس کے اور ان کی تحریروں کے درمیان بڑا بعد واقع ہو گیا۔ وہ تحریری میں نہیں ہے، وہ اخلاق اور شخصیت میں بھی ہے۔ ہم سیاست کے میدان میں دیکھیں جو آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ ایک خاص درجے کی شرافت، ایک تہذیب کا نمونہ، ایک اٹھنے بیٹھنے میں ایک خاص طرح کا رچاؤ جو ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ سیاست میں ہے، نہ علم کی دنیا میں ہے، نہ فکر کی دنیا میں ہے۔ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ اس کی بڑی وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ ہم نے اپنے نظام تعلیم میں اپنی روایت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس روایت کو نظر انداز کر دینے کے نتیجے میں وہ لوگ ہی پیدا نہیں ہو رہے کہ جو ان شخصیات کو سمجھ سکیں، ان کے ادب سے استفادہ کر سکیں، ان کی شخصیت کے حسن کو محسوس کر سکیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ پھر جو لوگ ان کے اخلاق کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال کر کھڑے ہوئے، وہ بھی اپنے اندر اس سیرت و کردار کی جھلک نہیں دکھا سکے جو سیرت و کردار ان کا خاصہ تھا۔ مولانا سید ابول صاحب مودودی کے ہاں کوئی لفظ تہذیب سے گرا ہوا آپ نہیں سنتے تھے۔ وہ شائستگی کا بہترین نمونہ تھے۔
ان کے ہاں آپ ایک عظیم تہذیبی روایت کی جھلک دیکھتے تھے. ان کی گفتگو میں، ان کی بات چیت میں، ان کے اٹھنے میں، ان کے بیٹھنے میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے. آپ کو ایک عظمت رفتہ محسوس ہوتی تھی. مسلمانوں کی تہذیب معلوم ہوتا تھا کہ مجسم ہو گئی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہم اپنی نئی نسلوں کو منتقل نہیں کر سکے. اس کو منتقل کرنے کا کام جو ادارے کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. مجلسیں کرتی تھیں، بزرگوں کی صحبتیں کرتی تھیں، بڑے لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی تھیں. نظام تعلیم یہ چیز پیدا کرتا تھا، خاندانی روایات اس کو منتقل کرتی تھیں. ہم ایک تہذیبی بحران سے دوچار ہیں. اس کا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس تہذیبی بحران نے ہمیں اپنے ماضی سے محروم کر دیا ہے. اور ماضی سے جب کوئی قوم محروم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے آگے بڑھنے کے مواقع بھی ختم ہو جاتے ہیں. غامدی صاحب، آپ سے گفتگو بھی جاری ہے. خواتین حضرات، ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش میں آج ہم خصوصی طور پر مولانا سید ابول صاحب مودودی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. آج ان کا یوم وفات ہے. ہم نے اپنے محترم جناب غامدی صاحب کو زحمت دی ہے کہ ان کی بارے میں، شخصیت کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. آپ نے یہ ان کی خاص شخصیت کے بارے میں تو بہت ہم کو اس مختصر عرصے میں جو بتا سکتے تھے ارشاد فرمایا. میں اب چاہتا ہوں کہ ان کی تصنیفات کے بارے میں. ان کی بہت سی تصنیفات ہیں. انہوں نے ترجمہ قرآن بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، اور ان کا بہت عظیم الشان لٹریچر بھی ہے. اس میں علمی مقالات بھی ہیں، سیرت بھی لکھی انہوں نے. آپ اس پر کیسے تبصرہ کریں گے؟ ایک اسکالر کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پہلو سے؟ ان کی اہم ترین تصنیف تو تفہیم القرآن ہے. اور قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے. اس تفسیر کی بڑی خوبیاں ہیں جن کا ظاہر ہے کہ اس مختصر پروگرام میں استقصا نہیں کیا جا سکتا. اس کے ذریعے سے انہوں نے قرآن مجید کا ایک ایسا ترجمہ کیا جس کو عام آدمی پڑھ کے قرآن مجید کے ساتھ کچھ مناسبت محسوس کرتا ہے. یہ ایک ترجمانی کی نوعیت ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں اس کے دیباچے میں لکھ بھی دیا ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا. ہمارے ہاں عام طور پر قرآن مجید کا ترجمہ جس طرح کیا جاتا تھا اس کے مقابلے میں یہ ترجمہ نہایت مؤثر رہا اور بہت سے لوگوں کو قرآن مجید کے قریب لانے کا ذریعہ بنا. مختصر حواشی انہوں نے لکھے. بعد کے زمانوں میں اگرچہ بہت سی فقہی بحثیں بھی انہوں نے تفسیر میں داخل کر دیں، لیکن ابتدائی اگر جلدوں کو آپ دیکھیں تو اس میں بہت مختصر حواشی جس میں قرآن مجید کے اور قاری کے مابین مصنف حائل نہیں ہوتا. اس طریقے سے انہوں نے مختصر طریقے پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کا مدعا کیا ہے اور قرآن مجید کیا پیغام انسانیت کو دیتا ہے. پھر جو ان کا خاص طرز فکر ہے وہ بھی اپنے استدلال کے ساتھ اس تفسیر میں نمایاں ہوتا ہے. دین کو وہ جس طرح دیکھتے ہیں، ایک نظام زندگی کی حیثیت سے جس طرح اسے برپا کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے جد و جہد کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز بھی آپ کو تفسیر کے بین السطور نظر آتی ہے. جگہ جگہ وہ اس کے لیے استدلال کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اور پھر ایک اسلامی تحریک جس طرح کام کر رہی ہوتی ہے اس کو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے جا کر اس کا انتباط بھی کر دیتے ہیں. یہ اس تفسیر کی کچھ خصوصیات ہیں. علمی لحاظ سے بعض اور پہلو بھی ایسے ہیں جن کو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ان کی جو اہم ترین کتاب ہے وہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں. قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں انہوں نے در حقیقت اپنا پورا فکر پیش کر دیا ہے. یعنی میں جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے اس طرز فکر سے مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا اور میں اس سے اختلاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس پر تنقید بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنا نقطہ نظر انہوں نے اس کتاب میں نہایت محکم استدلال کے ساتھ اپنے زاویہ نظر سے پیش کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ دین کو اس کے اساسی مفاہیم کے لحاظ سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں. انہوں نے جو لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، ان کے دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے دین کے علم کے بعض مہمات مسائل ان پر واضح کرنے کے لیے چیزیں لکھی ہیں، ان میں تفہیمات، تنقیحات کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح ان کی رسائل و مسائل بڑی غیر معمولی کتاب ہے. یعنی اگر آپ رسائل و مسائل کا مطالعہ کریں تو اس کی حیثیت لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ایک معلم کسی ہو جاتی ہے. وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، ان کو مطمئن کرتے ہیں اور ہر پہلو مسئلے کا ان کے سامنے رکھ کر ان کو ایک ایسی روشنی دے دیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ خود بھی رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ان کی تحریر بڑی شگفتہ تحریر ہوتی ہے، نہایت سلیس اور نہایت سہل. اس کے دونوں پہلو ہیں. یعنی عام آدمی کے لیے وہ بہت مفید ہو جاتی ہے اس لیے کہ عام آدمی اتنا بھی سے سمجھتا ہے. اہل علم کے لیے البتہ وہ گراں بار ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بات 2 لفظوں میں بیان کر دیں، لیکن مولانا سید ابول صاحب مودودی کے پیش نظر چونکہ یہی ہوتا ہے کہ عام آدمی کو دین کی تفہیم کی مدد دینی ہے تو اس وجہ سے وہ اتناب سے کام لیتے ہیں اور بڑی حد تک ایک چیز کو ایک توضیحی اسلوب میں تبدیل کر دیتے ہیں. میرے جلیل القدر استاد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے یہ بات سیکھی
کہ دین کو کس طرح توضیحی اسلوب میں بیان کیا جا سکتا ہے. چنانچہ ان کی بعض کتابوں پر بھی اس کے اثرات ہوئے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود ایک پورا مدرسہ فکر تھے اور ان کی اپنی عظمت پہ پناہ ہے. انہوں نے غیر معمولی کام کیا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اس کے اثرات قبول کیے. مجھے یاد ہے کہ ایک بار مولانا وحید الدین صاحب جو ہندوستان کے ایک بڑے صاحب علم ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا مودودی کی شخصیت کا اصل وصف ان کی غیر معمولی ڈٹرمنیشن تھی. وہ ایک بڑے صاحب عزم آدمی تھے. اس میں کوئی شک نہیں، یعنی انہوں نے اپنے سامنے ایک مقصد رکھا، ساری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی اور نہایت مخلصانہ طریقے سے وقف کر دی. جن چیزوں سے ہم آج اختلاف کرتے ہیں ان پر بھی میری ان سے گفتگویں ہوئی ہیں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر میں کتنے جازم تھے، کتنے واضح تھے، اس کو کس عزم کے ساتھ پیش کرتے تھے، اس کے لیے اپنی زندگی کی آخری سانس تک کس طرح جدوجہد کے لیے تیار ہوتے تھے. اس طرح کی عظمتیں اب ہمیں اپنے گرد و پیش میں نظر نہیں آتی کہ جہاں آدمی کے پاس سچا علم ہو، مخلصانہ ارادہ ہو، اور انسان جس چیز کو اپنا مقصد زندگی سمجھے اس کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دینے کے لیے تیار ہو. یہ تمام صفات اعلیٰ ترین سطح پر میں نے اپنے زمانے میں جن لوگوں میں دیکھی ہیں، ان میں ایک نہایت ممتاز شخصیت مولانا سید ابول صاحب مودودی کی بھی تھی. ہم صاحب، جو علم کی دنیا ہے وہ انسان کو گوشے نشین کر دیتی ہے. انسان نہیں چاہتا کہ وہ مجلس میں جائے اور لوگوں سے ملاقات کرے، اور وہ جلوت کی زندگی سے گریز کا طریقہ عام طور سے ہوتا ہے. آپ یہ فرمایا بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائبریری کے اندر بہت مطمئن رہتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے ایک بھرپور سیاسی جدوجہد کی، اس کے قائد رہے وہ بہت زندگی کے آخری وقت تک. یہ جو عملی جدوجہد ہے ان کی زندگی میں، اور اپنے کام کے تسلسل کو ہر صاحب علم کی طرح اور ہر صاحب فکر کی طرح اس کو باقی رکھنے کا جو بندوبست ہے، آپ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے سفیشینٹ کام کر دیا تھا، یا اس میں اب کوئی ایسی چیز آپ نے کبھی محسوس کی ہو کہ وہ خود سوچتے ہوں کہ یہ ہو جاتا تو ایسا اچھا تھا؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی سیاسی جدوجہد ان کے علمی کام پر اثر انداز ہوئی. یہ ان کے علمی منصوبوں پر بھی اثر انداز ہوئی. بعض چیزوں کو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، بعض کو اس جدوجہد کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا، اور اس کے کانٹینٹ پر بھی، ان کے مشمولات پر بھی اثر انداز ہوئی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت سی وہ چیزیں جو ان کے قلم سے ابتدائی دور میں نکلی ہیں، ان کا رنگ آہنگ بالکل مختلف ہے اس سے جو بعد میں ان کے قلم سے نکلی. تو اثرات تو ہر چیز کے ہوتے ہیں، اور کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ اس جدوجہد کو نہ اختیار کرتے تو شاید اور بہت سی اعلیٰ علمی چیزیں ہمارے معاشرے کو اور ہمارے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو ان کے قلم سے مل سکتی. لیکن بہرحال ہر آدمی کا اپنا ایک انتخاب ہے، انہوں نے اپنے لیے اس طرح کا انتخاب کیا، اور میرا خیال یہ ہے کہ کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن نہایت توازن کے ساتھ انہوں نے جو چیز اپنے سامنے رکھی اس کو انجام دینے میں کامیاب رہے. مولانا صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے مولانا سید مودودی صاحب کے بارے میں اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں ہمیں بہت سی باتیں بتائیں. خواتین و حضرات، یہ ممکن نہیں تھا کہ اس مختصر سے پروگرام میں ہم مولانا کی عظمت کے لحاظ سے کوئی گفتگو کر پاتے. ہم معذرت خواہ ہیں، کبھی موقع ہوا تو مزید مولانا کے بارے میں گفتگو کریں گے. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.